پردے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا، ہماری بیٹیوں کو دیا، ہماری بیویوں کو دیا، ہماری ماؤں کو دیا۔ غرض ہے کہ اگر کوئی بیٹی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 9 سال تک اس پر پردہ نہیں ہوتا، 9 سال تک اس میں پردے کے حکم نافذ نہیں ہوتے۔ لیکن جیسے ہی وہ 9 سال کی زندگی کراس کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹی کو پردہ کرنے کا حکم دے دے۔ بیٹی پردہ نہ کرے تو اس سے زبردستی پردہ کروایا جائے، اسے پردے میں رکھا جائے۔ آج ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن لوگ ہیں، وہ پردے کو کہتے ہیں یہ عورتوں کی بندش ہے، پردے کو کہتے ہیں کہ عورتوں کو ناجائز ستایا جاتا ہے۔ او میرے بھائیو، ذرا تم کچھ پڑھنا لکھنا سیکھ لو، ذرا ان ملکوں کا ایک ڈاٹا نکال کے دیکھو جن ملکوں میں عورتوں کی کھلی آزادی دی گئی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ریپ اگر ہوتا ہے تو اس ملک کا نام امریکہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ شراب جہاں پی جاتی ہے اس ملک کا نام امریکہ ہے۔ دنیا میں ہر تیسرے بندے کا جو مرڈر ہوتا ہے اس ملک کا نام امریکہ ہے۔ پتہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی آزادی کے نام پر، اسی آزادی کے نام پر جو ہم نے اپنی بیٹیوں کو دے رکھا ہے، جو ہم نے اپنی بیویوں کو دے رکھا ہے۔ آج کا باپ ہے، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے شادی میں لے کے جاتا ہے، اپنے دوست سے کہتا ہے شی از مائی ڈاٹر، یہ میری بیٹی ہے۔ اپنی بیوی کو بغیر پردہ لے کے شادیوں میں جاتا ہے اور اپنے دوست سے تعارف کرواتا ہے، اپنے دوست سے انٹروڈکشن کرواتا ہے اور کہتا ہے شی از مائی وائف، یہ میری بیوی ہے۔ اور میرے بھائیوں، کیا تمہاری بیویاں پرچار کرنے کے لیے بنائی گئی ہے؟ کیا تمہاری بیٹیاں پرچار کرنے کے لیے بنائی گئی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اپنی بیٹیوں کو گھر کے اندر رکھو، اپنی بیویوں کو پردے کے اندر رکھو۔ تم بھرے بازار میں لے کے گھومتے ہو اور ان کی پہچان دوسرے سے کرواتے ہو، کل اگر اسی دوست سے تمہاری بیوی کی نظر دو چار ہو جائے، کل وہی تمہارا دوست تمہاری بیٹی پہ غلط نظر ڈالنے لگے تو تم پھر چلاتے پھرتے ہو کہ میرے دوست نے وشواس گھات کر دیا ہے۔ بتاؤ ذرا یہ وشواس گھات کرنے کا موقع اسے دیا کس نے؟ شادی کے ایک پارٹی شادی کے ایک محفل میں چلے جاؤ، قسم اللہ کی کسی عورت کے اوپر الا ماشاءاللہ 100 عورتیں ہیں تو 2-4 کے سر پہ دوپٹہ رہے تو رہے، ورنہ کسی میں نہیں رہتا، اور وہ سب اپنے شوہروں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ جاتی ہیں۔ پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے حجاب پہ پابندی لگ رہی ہے، پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہمیں پردے پہ پابندی لگ رہی ہے، پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہمیں قید کیا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر تمہیں اپنی سوسائٹی کو مضبوط بنانا ہے، میں تمہیں ایک چیز بتا دوں، اور میری بہنوں اگر تم تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو سمجھ لو ہر قیمتی چیز پردے میں رکھی جاتی ہے، ہر قیمتی چیز پردے میں رکھی جاتی ہے۔ آپ سونا لے لیجئے، دنیا کی قیمتی چیز ہے، آدمی اسے تجوری میں رکھتا ہے۔ آپ روپیہ لے لیجئے، دنیا کی قیمتی چیز ہے، آدمی اسے بینک میں چھپا کے رکھتا ہے۔ آپ چاندی لے لیجئے، دنیا کی قیمتی چیز ہے، آدمی اسے لقب پہ رکھتا ہے۔ آپ ڈائمنڈ لے لیجئے، آپ ہیرا لے لیجئے، جتنا قیمتی چیز ہوتی ہے اتنے ہی پردے میں رکھی جاتی ہے۔ نبی نے عورتوں کو بڑا قیمتی بنایا ہے، نبی نے عورتوں کو بڑا اہم بنایا ہے، اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم انہیں پردے میں رکھیں۔ بہت اچھی بے شک۔ اور سنو، پردہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے۔ تم یہ بس سوچنا کہ عورتیں پردہ میں رہے اور ہم سینہ تان کے چلیں، نہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں مردوں کے چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ روڈ پہ چلے تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلیں، اور اگر غلطی سے کسی اجنبی عورت پہ نظر پڑ جائے تو نبی فرماتے ہیں النظرۃ الاولیٰ لک والثانیہ علیک، پہلی نظر تمہیں معاف ہے، دوسری نظر پہ تم سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اگر اچانک کسی لڑکی پہ نظر پڑ جائے تو پہلی نظر میں آپ اپنی نظریں پھیر لیں، لیکن ہمارا ہاتھ تو یہ ہے پڑ نہ جائے، جب تک وہ لڑکی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے تب تک ہم اسے دیکھنا بند ہی نہیں کرتے۔ یہ ہمارا سماج ہے، ہماری سوسائٹی ہے۔ لیکن آؤ ذرا دیکھو، ایک پردے کی بات میں آپ کو کہتا ہوں، آج جتنے مالدار لوگ ہیں اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیجئے، سب اپنے آپ کو دولت کے نشے میں چور گھوم رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت ماڈرن سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ سمجھ رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، کیا تمہاری بیٹی حضرت عائشہ سے اچھی ہے؟ کیا تمہاری بیٹی حضرت فاطمہ سے اچھی ہے؟
کیا تمہاری بیٹی زینب و رقیہ سے اچھی ہے؟ کیا تمہاری بیٹی رابعہ بصریہ سے اچھی ہے؟ دنیا کی ساری عورتیں جن کو اللہ نے امہات المومنین کا خطاب عطا فرمایا ہے، نبی کی بیویوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اور نبی کی بیویاں تم بھی پردہ کیا کرو۔ بہت اچھے بچے، بے شک بے جب شک۔ نبی کی بیوی کے لیے پردے کا حکم ہے تو حاجی صاحب کون سے کھیت کے مولی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کس کھیت کی مولی ہے؟ انجینئر صاحب کہاں کی پیداوار ہے؟ کیا نبی کی بیٹیوں سے اچھی تمہاری بیٹی ہے؟ کیا نبی کی بیٹیوں سے خوبصورت تمہاری بیٹی ہے؟ کیا نبی کی بیویوں سے زیادہ اچھی تمہاری بیوی ہے؟ ان کو پردے کا حکم دیا۔ سنو، جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو رات میں اتری عشاء کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے مدینے میں اعلان فرما دیا کہ عورتوں پردے کا حکم آ گیا ہے۔ اس زمانے میں اتنی مال کی فراوانی نہیں تھی، لوگوں کے پاس اتنا پیسہ اور اتنی دولت نہیں تھی، تو آج کل ہم نے نیپال میں بھی دیکھا نا، آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ پہ جو عورتیں رہتی اپنی کمر میں کپڑا باندھ کے رکھتی، جس کو پٹکا کہا جاتا۔ عرب میں بھی یہ کپڑا چلتا تھا۔ جب پردے کا حکم آیا تو ہر کسی کے پاس چادر نہیں ہے، ہر کسی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں نے اپنی کمر سے وہ پٹکا کھول لیا اور کھولنے کے بعد اس کو دوپٹہ بنا کے پردہ کرنا شروع فرما دیا۔ لیکن ہماری بیٹی کی الماری کھولنا تو کم سے کم 20 دوپٹے ملیں گے، ہماری بیوی کی الماری کھول لو تو 25-50 دوپٹے ملیں گے، لیکن وہ سر پہ رہنے کے لیے نہیں، فیشن کے نام پہ ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، نبی نے اعلان فرما دیا، ساری عورتیں پردہ کرنے لگیں۔ نبی کے زمانے میں عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتی تھی، ان کا الگ انتظام کیا گیا تھا، الگ انہیں نماز پڑھنے کی ان کی ویوستھا کی گئی تھی۔ اب ایک عورت آ گئی جس کو یہ نبی کا فرمان رات میں پتہ نہیں چلا، وہ بغیر پردے کے آ گئی، مسجد میں نماز فجر پڑھی، پڑھنے کے بعد ان کی سہیلیوں نے پوچھا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ہم لوگوں نے پردہ کیوں کر رکھا ہے؟ بولے کیوں، بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے مجھے معلوم نہیں ہے کیا معاملہ ہے۔ اس کی سہیلیوں نے بتایا نبی نے فرمایا ہے آیت پردہ نازل ہو چکی ہے، اس لیے اب تمہیں پردے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب وہ عورت وہی مسجد میں بیٹھی رہی، ایک لڑکے کو بھیجا جاؤ میرے گھر چلے جاؤ، وہاں سے چادر لے کے آؤ۔ اب وہ چادر لے کے آئی، اب اس عورت نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چادر کو اپنے سر پہ اوڑھا ہے، پورا بدن ڈھکا ہے، اپنے گھر پہنچ گئی۔ شوہر نے پوچھا بتاؤ تو صحیح اتنی تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس طرح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم گھر چلی آتی، پردے کی شروعات یہاں سے کرنے کی۔ وہ عورت بیٹی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے جب نبی کا حکم آ گیا، جب اللہ کا فرمان آ گیا، مجھ میں یہ ہمت نہیں ہوئی میں مسجد سے لے کے گھر بغیر فرمان مصطفیٰ کے چلی جاؤں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میرے بھائیو ابھی سنیں پردے کو لے کے کتنا ہنگامہ ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں ایک مسلمان لڑکی نے جس کو مسکان کہتی ہے، پوری دنیا آج تک اس کو جانتی نہیں تھی، لیکن ایک رب کا نام لینے کی وجہ سے ہندوستان نہیں دنیا کے کونے کونے میں لوگ جاننے لگے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شریعت کے حساب سے جو پردہ، جبکہ مکمل پردہ اسے بھی نہیں کہہ سکتے آپ، شریعت کے حساب سے جو پردہ کر رکھا تھا، اس پردے نے اسے اتنی عزت عطا فرمائی ہے نا کہ پوری دنیا میں لوگ جاننے لگے۔ اور میرے بھائیوں، اپنی بیویوں کو اگر چاہتے ہیں کہ ان کی عزتیں سلامت رہیں، اپنی بیٹیوں کو چاہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی بے حیا نہ بنے، اپنی بھانجی کو اگر چاہتے ہیں کہ وہ بے شرم نہ بنے، تو جیسے ہی وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے، جیسے ہی وہ اڈلٹ کوالٹی کی ہونے لگے، ویسے ہی فوراً آپ اسے پردے کا حکم دے دو۔ اور میرے نوجوانوں، تم کمانے کے لیے دیش ودیش پردیش جاتے ہو، تم نہ جانے روپیہ کمانے کے لیے کہاں جاتے ہو، دن بھر میں 50 گٹکے کھا کے تم روڈ پہ تھوک دیتے ہو۔ جب وہاں سے آیا کرو، اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے یہ پوچھ لیا کرو، بیٹی بتا تیرے پاس پردہ ہے کہ نہیں ہے، بتا تیرے پاس نقاب ہے کہ نہیں ہے، بتا تیرے پاس چادر ہے کہ نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے چادر لے کے آیا کرو، اور بیٹی کو بہن کو وہ دوپٹہ پہنا کے، وہ نقاب پہنا کے اس سے کہہ دیا کرو، او میری بہن جب تک تو نقاب میں رہے گی پوری دنیا اپنی اوقات میں رہے گی۔ بہت اچھے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہم تو خود ہی نہیں سوچتے یہ کام، بہت اچھے، بے ہم شک۔ تو خود ہی نہیں سوچتے۔ بیوی ماڈرن ملی ہے تو جنس پہنا ہے گھوم رہا ہے بے حیا، اتنا بڑا بے شرم ہو گیا، دولت کے نشے میں چور ہے۔ پتہ ہے جو اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے پردہ نہیں کراتا،
ये उलमा से पूछो, उसे शरीयत में तय्यूस कहा जाता है। हक बात है। शरीयत में उसे तय्यूस कहा जाता है। ऐसा बंदा चाहे मौलवी हो, आलिम हो, हाफिज हो, मुफ्ती हो, कारी हो, हाजी हो, नमाजी हो, जो अपनी बहन बेटियों से पर्दा नहीं कराया जाता, शरीयत की नजर में वो तय्यूस है। और तय्यूस का हुक्म सुनो, ना उनकी शहादत कबूल, ना उसकी इमामत कबूल, ना उसका कोई और अमल कबूल किया जाए। किस बेशक 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 हक है। किस नशे में चूर हो तुम, ये बताने के लिए कि हमारी बेटी मॉडर्न है, कॉलेज जा रही है, हमारी बेटी बड़ी फैशन कर रही है। याद रखो, ये तुम्हारा फैशन दुनिया में ही है, कब्र में पहुंचने के बाद सारा फैशन उतर जाएगा। अब एक छोटी सी हदीस सुन लो, उसके बाद बात खत्म करते हैं। पर्दा क्या है? हजरत फातिमा चाहती तो नबी से पर्दे में रुखसत करवा लेती। शरीयत उनके घर की जागीर है, शरीयत उनके घर की नौकरानी है। हजरत फातिमा चाहते या मुस्तफा चाहते तो अपने घर वालों को पर्दे से अलग कर लेते, लेकिन नहीं, नबी की बारगाह है। हजरत फातिमा की परवरिश मुस्तफा जाने रहमत ने कैसे करी है? जब हजरत फातिमा के इंतकाल का वक्त आया, जब दुनिया से जाने का वक्त आया, शाम का टाइम है, हजरत फातिमा अपनी नौकरानी से कहती जरा गुस्ल का पानी भर दो। गुस्ल का पानी भर दिया गया, हजरत फातिमा को गुस्ल दे दिया गया। गुस्ल देने के बाद हजरत फातिमा कहती मेरा फला वाला जोड़ा निकाल के ले आओ। वो कपड़ा निकाला गया। फातिमा कहती मेरी चारपाई को रूम के बीचों बीच में रख दो। बीचों बीच में रख दिया गया। हजरत फातिमा उस चारपाई पे लेती है। हजरत फातिमा नारे रिसालत, शायर इस्लाम ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा गुफ्तगू है। बेशक माशाअल्लाह हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करते हैं आप अपने गौसे आजम से जोर से पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा लो। एक हाथ उठा लो नबी के नाम पर, एक हाथ उठा लो गौसे आजम के नाम पर। कुर्सी वालों, ये कुर्सी तुम्हारी भाड़े की है, सुबह चली जाएगी। इस पे बहुत ज्यादा देर घमंड करने की जरूरत नहीं है। अगर घमंड करना है तो आयकर कुर्सी पे किया करो जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है। हाथों को उठा ले, फिर उलमा की मौजूदगी में जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। उठे हुए हाथों को सलामत रखे। मौला ताला इन उठे हुए हाथों को जिंदगी भर के लिए बीमारियों से महफूज फरमा दे। हमारे साथ तवज्जो करें। गौसे आजम इस महफिल में आप आए हैं। हजरत फातिमा के इंतकाल वक्त फातिमा फरमाती मुझे नहाने के लिए पानी दे दो। पानी दे दिया गया ना। हजरत फातिमा ने गुस्ल कर लिया। नबी की बेटी है लेकिन पर्दे का हाल क्या मुलाहिजा करें। हजरत फातिमा कहती मुझे फला जोड़ा लाके दे दो। फला जोड़ा उनको लाके दे दिए गए। हजरत फातिमा ने कपड़ा पहन लिया, गुस्ल कर लिया। हजरत फातिमा कहती मेरी चारपाई को रूम के बीचों बीच में रख दिया जाए। बीचों बीच में रख दिया गया। हजरत फातिमा चारपाई पे लेट गई है। लेटने के बाद अब हजरत फातिमा अपनी नौकरानी से कहती है सुनो सुनो, मेरे दुनिया से इंतकाल का वक्त आ गया है, मैं दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। लेकिन सुनो, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम एक बात याद रखना, हजरत अली अभी घर में मौजूद नहीं है। अली जब घर में आ जाए तो अली से बताना कि फातिमा ने गुस्ल कर लिया है, फातिमा ने नया कपड़ा पहन लिया है, इसलिए जनाजे के लिए फातिमा को गुस्ल मत देना ताकि कोई जान ना पाए फातिमा का बदन कैसा है। जनाजे के लिए फातिमा को कपड़ा मत पहनाना ताकि कोई जान ना पाए फातिमा कितनी मोटी और कितनी पतली थी। हजरत अली आते हैं और हजरत अली ने कहा, हजरत अली से बताया गया देखे देखे जरा फातिमा ने ये फरमाइश करी है और एक फरमाइश करी थी जब मेरा जनाजा निकाला जाए, रात की तन्हाई में निकाला जाए, मुझे दफन किया जाए, रात की तन्हाई में दफन किया जाए और मेरे जनाजे के ऊपर एक चादर डाल दी जाए ताकि दुनिया ये जान ना पाए फातिमा का बदन कितना मोटा है, फातिमा की लंबाई कितनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत अच्छा बयान है। बेशक। और एक हमारी बेटी का नाम फातिमा तो जरूर है लेकिन पर्दे का कोई मामला नहीं। हमारी बेटी का नाम आयशा तो जरूर है लेकिन हमने उसको इतना मॉडर्न बना दिया कि हमारी बेटी दाढ़ी वाले से शादी करने को तैयार नहीं। हक है। बहुत अच्छा गुफ्तगू है। बेशक। दाढ़ी वाले से शादी करने के तैयार नहीं। क्यों? ये कमी हमारी है। हमने अपनी बेटियों को इतने डिजिटल अंदाज में पाला है ना, उसे दाढ़ी बिल्कुल बकवास लगने लगी। जबकि नबी के सबसे दुनिया के सबसे खूबसूरत चेहरा जो है मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा, जब उस पे दाढ़ी मौजूद है तो बताओ दुनिया में और किसे दाढ़ी की दलील चाहिए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। समझते नहीं, इसलिए हो मेरे भाइयों
پردہ ضروری ہے. پردہ اگر ہم نہیں کرتے تو سمجھ لو ہمارا مطلب چاہے جتنے بڑے نمازی ہو جاؤ, چاہے جتنے بڑے حاجی ہو جاؤ, چاہے جتنے بڑے پرہیزگار ہو جاؤ, گھر کی عورتوں کو اگر پردہ نہیں ہے تو سمجھ لو پھر تمہاری کوئی بات بننے والی نہیں ہے. اس لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اگر بیٹی دے تو پردے والی عطا فرما دے, ہمیں اگر بیوی دے تو شریعت والی عطا فرما دے, ہمیں اگر بھتیجی دے تو دین والی عطا فرما دے, ہمیں اگر بھانجی دے تو مولا محمد مصطفیٰ کی عاشقہ بنا کے ہمیں عطا فرما دے. بس دعا کر لیں اور ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیں پورا مجمع, آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک زور سے کلمہ پڑھ لو, زور سے. نبی فرماتے ہیں کلمے کے 2 جز ہیں, ایک ہے لا الہ الا اللہ, دوسرا ہے محمد الرسول اللہ. ان دونوں کلموں کا معنی سنو. نبی فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ 7 زمینوں 7 آسمانوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. اس لیے پورا مجمع زور سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ, بولو لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.